روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں۔ تبرکات کے حوالے سے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے یا تعظیم کرنے والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تبرک سے مراد ہے انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین کی وہ چیزیں جو برکت کے طور پہ رکھی جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے والی، نسبت رکھنے والی ہر چیز بھی متبرک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، بزرگان دین کے مبارک اجسام سے جو چیزیں چھو جائیں وہ چیزیں بھی متبرک ہو جاتی ہیں، نسبت رکھنے والی چیزیں بھی متبرک ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں تبرکات کی اہمیت ہے، اس لیے امتوں کے تبرکات سے فیض پانے کے واقعات موجود ہیں۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ متبرک صندوق جس میں انبیاء کرام کے تبرکات رکھے جاتے تھے، وہ تابوت سکینہ، اس سے بنی اسرائیل کا برکتیں لینا ثابت ہے۔ محراب مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا، پھر اس کا قبول ہونا، جیسا کہ اللہ کریم نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لعلکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی طرف منسوب اشیاء سے برکت اور فائدہ حاصل کرنا یہ جائز کام ہے۔ اس کے ثبوت میں قرآن و حدیث کی بکثرت نصوص پیش کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ تابوت سکینہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، ان سے بنی اسرائیل کا برکت حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، اس کا ذکر موجود ہے دوسرے پارے میں۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا ٹھیک ہو جانا سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، وضو کے بچے ہوئے پانی، ناخنوں کے تراشے، چادر مبارک، تہبند مبارک، پیالہ مبارک، انگوٹھی مبارک سے صحابہ کا برکت حاصل کرنا، یہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ کیا قبر میں تبرکات وغیرہ ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، قبر کے اندر تبرکات وغیرہ رکھنا جائز اور باعث ثواب ہے، اور میت کے لیے دفع عذاب کا سبب بنتا ہے، اور یہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا عمل سے یہ ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے کہ حضور کی قمیص مبارک میرے کفن کے نیچے بدن سے متصل رکھنا، اور منہ مبارک اور ناخن ہائے مقدسہ کو میرے منہ اور آنکھوں اور پیشانی وغیرہ مواضع سجود پر رکھ دینا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی ہم ایسے تبرکات اگر کوئی جمع کر رکھیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوشش کریں تبرکات جمع کریں، مکے مدینے سے وہاں کی چیزیں کچھ آ جائیں، کعبہ شریف سے کچھ چادر مس ہو کے آ جائے، ہمارا کفن کعبے سے ٹچ ہو کے آ جائے، ہمارا کفن جنت کی کیاری ریاض الجنہ سے مس ہو کے آ جائے، حضور کی جالیوں سے، مسجد نبی کی مبارک فضاؤں سے کوئی چیز، کپڑا یا ہمارا کفن ٹچ ہو کے آ جائے، آب زمزم سے خود ہی ہم اپنی زندگی میں کفن کو دھو کے، یعنی اپنی ساری تیاری مکمل رکھیں، اپنے سارے تبرکات ایک بکسے میں الگ سے سنبھال کے رکھیں، وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں میرے ساتھ قبر میں رکھنی ہے، مجھے یہ والا کفن پہنانا جو میں کعبہ شریف سے ٹچ کرا کے لایا ہوں، جو گنبد خضرا سنہری جالیوں سے ٹچ کر کے لایا ہوں، یا وہاں کی چیزوں سے مس کر کے لایا ہوں، تو مجھے فلاں فلاں چیزیں، مدینے کی مٹی ہے، مدینے کے کھجور ہیں، مدینے کے کانٹے ہیں، مدینے کے کبوتروں کے پر ہیں، تو جو بھی نسبت مدینے سے نسبت رکھنے والی چیز ہو، تو یہ تبرکات ہم اپنے لیے، اسی طرح عہد نامہ ہے، یہ بھی ہم پہلے سے رکھ لیں کہ عہد نامہ میرے ساتھ قبر میں رکھنا ہے، فلاں فلاں چیزیں رکھنی ہے، تو یہ جو بھی قبر میں فائدہ دینے والے سارے آئٹم ہیں، یہ پہلے سے ہم تیار کر کے اپنی زندگی میں رکھ دیں، بعد میں بھول جاتے ہیں، افراتفری میں پریشان بھی ہوتے ہیں، یا دکھ کی کیفیت ہوتی ہے، بچے اولاد یہ بھول ہی جاتے ہیں کرنا کیا ہے، تو یہ خود ہم انتظام اپنا کر کے جائیں۔
صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں ایک خوبصورت چادر لائی اور عرض کیا آپ کو پہننے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس کو تہبند کی صورت میں پہن کر باہر تشریف لائے۔ تو ایک صحابی نے اس چادر کی تحسین کی اور سوال بھی کر لیا، تو صحابہ نے اسے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، کہ حضور نے اس سے اپنے لیے پسند فرمایا تھا، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ حضور سے کوئی چیز مانگے تو حضور انکار نہیں کرتے، سائل کو محروم نہیں فرماتے، اس کے باوجود سوال کر لیا۔ اس صحابی نے کہا میں نے اس کو پہننے کے لیے نہیں طلب کیا، بلکہ میں نے اپنے کفن کے لیے سوال کیا۔ حضرت حال فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس سائل کا کفن بنی۔ تبرکات کی بے ادبی کرنے کا بڑا نقصان ہے۔ جس طرح تبرکات کی تعظیم اور احترام کرنے سے کئی فائدے ملتے ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اسی طرح اگر ان کی تعظیم نہ کی جائے، بے ادبی کی جائے، توہین کی جائے، تو بس اوقات دنیا ہی میں اس کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا منہ مبارک کی زیارت ہم کرواتے ہیں، تو کئی باتیں کرنے والے اس پہ باتیں کرتے ہیں، حضور کے منہ مبارک پر بھی اعتراض کرنے والے یہیں پہ ہمارے نمازیوں میں ہی ہوتے ہیں، جن کو یہ بھی بات ہضم نہیں ہوتی حضور کے منہ مبارک بھی۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں بد مذہبوں کی صحبت میں رہ کے نہ ان کی باتیں ایسے مولویوں کی تقریریں سن کے دماغ خراب ہوا ہوتا ہے کہ وہ تبرکات کو، ان چیزوں کو نہیں مانتے، نہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، الٹا اعتراض کرتے ہیں لوگوں پہ۔ تو جس طرح اس کے فائدے ہیں تعظیم کے، تو تعظیم نہ کرنے کا نقصان بھی ہے۔ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، ایک صندوق تھا یہ، جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر میراث کے طور پہ آگے آپ کی اولاد کو ملتا رہا۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ، نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، ان لوگوں میں معاصی اور طغیان، سرکشی اور عصیان کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ جو تبرک والا صندوق تابوت سکینہ تھا، اس کو گندگی میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں، بلاؤں کے ہجوم میں پڑ گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور تباہ و برباد ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ تو تعظیم ہمیں کرنی چاہیے مقدس چیزوں کی، اور تعظیم نہیں کریں گے، بے ادبی کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ